السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 19واں پارہ ہے۔ پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ظالمین کا حال بتایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ جب ظالم کافر قیامت کے دن اپنی ناکامی دیکھیں گے تو تمنا کریں گے، ہائے کاش کہ میں رسول کو اپنا دوست بنا لیتا، اپنا ساتھی بنا لیتا، اور میں نے تو اس کی جگہ فلانے کو دوست بنایا، اس نے مجھے گمراہ کیا اور آج اس کی میں سزا بھگت رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دوستوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمارے دوست کیسے ہیں۔ اگر اچھے ہوں گے تو ہم بھی ان کے طریقے پر چل سکیں گے۔ پتہ نہیں حدیث ہے یا عربوں کا مقولہ ہے، الناس علی دین خلیلہم فلینظر الی من یخالل۔ لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں، لہذا دیکھنا چاہیے کہ ہم دوست کس کو بنا رہے ہیں۔ پھر چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفت بیان کی، تقریباً 11 صفات ہیں یہ۔ آج ہم اپنا نام تو رکھ لیتے ہیں عبد الصمد، عبد الرحمن، عبداللہ، لیکن اصل میں اللہ کا بندہ، عبد الصمد بے نیاز کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، لیکن اصل اللہ کے بندے کون ہیں جو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایسے ہوں؟ تو ان کی صفات اللہ نے چوتھے رکوع میں بیان کی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت، جب زمین پر چلتے ہیں تو تواضع سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور عام آدمی اور ناواقف آدمی جب ان سے لڑتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تم آگے کیوں چلے گئے، میری گاڑی کو تم نے ٹکر مار دی، یہ وہ، تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، لڑتے نہیں ہیں، گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتوں کو سجدے میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ ساری رات ہی تہجد پڑھتے رہتے ہیں، اور رات کا کچھ حصہ تہجد میں گزارتے ہیں۔ اور اگلی صفت، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو جہنم سے ڈرتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور اگلی صفت کہ جب والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ بالکل بخل کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات کے اندر ہے، گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، موبائل لینا ہے، جو ضرورت کی چیز ہے، بچے بچی کی شادی کرنی ہے، تو جو بھی خرچ کا موقع ہو کریں ضرور، لیکن دونوں چیزوں سے محتاط رہیں، نہ بخل کریں نہ حد سے زیادہ کریں۔ اگلی صفت، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ اگلی صفت، ولا یقتلون النفس، اور کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اگلی صفت، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ اگلی صفت، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی ناپسندیدہ چیز، لغو کام، بیکار کام سے کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس میں لگتے نہیں ہیں بلکہ عزت کے ساتھ اس میں گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بیکار چیز ہے، اس میں لگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگلی صفت، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب اللہ کی نشانیوں کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو گونگے بہرے بن کے اس پر نہیں گر پڑتے، بلکہ خوب سمجھ بوجھ کے ساتھ غور و فکر کر کے، تدبر کر کے اس میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی صفت، آخری صفت، وہ جو یہ دعا مانگتے ہیں، جو مشہور بھی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی کا امام بنا، یعنی جو ہمارے ماتحت ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہ سب متقی ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں اصل عباد الرحمن۔ پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ، اولئک یجزون الغرفہ، اللہ ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور ہر طرف سے ان کے اوپر مبارکبادی، سلامتی کی آوازیں آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنائے۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ سورہ شعراء کے دوسرے، تیسرے، چوتھے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ پہلے رکوع میں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، دعوت دی، دوسرے رکوع میں فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، پھر جادوگر مسلمان ہو گئے، اور تیسرے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لشکر، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ چلو آپ، تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکلے
موسیٰ علیہ السلام نے 2 مطالبات فرعون سے رکھے تھے۔ پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ چلو اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو تم نے جو ہماری قوم کو بنی اسرائیل کو جو غلام بنا کے رکھا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کو آزادی کے ساتھ رہنے دو۔ تو فرعون دونوں باتیں نہیں مانتا تھا، تو اللہ نے کہا چلو اب تم اپنی قوم کو لے کے نکلو اس کے چنگل سے۔ تو جب یہ نکلے تو اللہ کی شان راستہ بھول گئے، سامنے سمندر آ گیا۔ تو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، بالکل نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی جو ہے وہ ڈالی پانی میں، تو اللہ نے دریا میں سے راستے نکال دیے، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پار ہو گئی اور باقی سب جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے 90 رکوع کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو 5 قومیں ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ، اگلے رکوع میں قوم عاد کا قصہ، اس سے اگلے رکوع میں قوم سمود کا، اس سے اگلے رکوع میں قوم لوط کا، اس سے اگلے رکوع میں قوم شعیب کا قصہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے پاس گئے تھے، تو شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو شعیب علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ تو دعوت دیتے رہے بھائی کمی بیشی ناپ تول میں مت کرو، لوگوں کو جو سامان دیتے ہو پورا پورا دو، اس کے اندر کمی بیشی مت کرو۔ تو قوم نے، اور پھر اسی طرح کا شرک بھی مت کرو، اللہ زمین میں فساد مت مچاؤ شرک کے ذریعے سے، اللہ کی مانو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، جس اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اس اللہ سے ڈرو۔ تو نتیجتاً قوم نے بات نہیں مانی، تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ بہت سخت گرمی اللہ نے ان کے علاقے میں بھیجی، سب پریشان ہو گئے، بدحال ہو گئے۔ تو ان کے علاقے کے قریب جو جنگل تھا، اللہ نے اس کے اندر بادل بھیجے جس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہاں نکلنے لگی۔ تو ایک چرواہا تھا قوم کا جو وہاں بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، تو بھاگا بھاگا اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا بھائی یہاں تو تم گرمی میں مر رہے ہو، چلو بھائی وہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، آ جاؤ۔ تو جیسے آج ہم جو ہے وہ مری اور کاغان ناران جاتے ہیں گرمی کے علاقے میں، تو ایسے وہ سب لوگ جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کو سنتے ہی وہاں بھاگنے لگے۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کے مجرم اللہ کی جیل کی طرف بغیر کسی ہتھکڑی اور پولیس کے جا رہے تھے۔ چنانچہ جب ساری قوم وہاں پہنچ گئی تو پھر جو ہے وہ اللہ نے وہی ٹھنڈی ہوائیں اللہ نے ان کو آگ سے اور گرم ہواؤں سے تبدیل کر دیا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو جس کو اللہ نے قرآن میں فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے ان کو سائبان کے عذاب میں پکڑ لیا۔ سائبان کا عذاب یہی کہ بادلوں کو اللہ نے بھیجا، تو اس قوم کو اللہ پاک نے، اور یہ چند یعنی اس طرح ذلیل و برباد کیا۔ چند اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، اور اس کا انتقال کا وقت آیا تو لوگ اس کو کلمہ تلقین کرنے لگے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے کہا کہ ترازو کا آنکڑا یہ میرے اور کلمے کے درمیان ہے، میں لوگوں میں سامان دیتے ہوئے ڈنڈی مارتا تھا، تو اب اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ناپ تول میں کمی سے خاص طور پہ۔ پھر اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، پھر سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے، وہ بادشاہ بھی ہوئے اور نبی بھی ہوئے، اور بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی۔ اور ان کے قرآن نے کہا حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، جنات بھی ان کے لشکر میں تھے، انسان بھی ان کے لشکر میں تھے، پرندے بھی ان کے لشکروں میں تھے، اور اللہ نے ان کو بولیاں عطا فرمائی تھیں۔ چنانچہ ایک وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام اس سے بہت خوش ہوئے، اور یہ واقعہ ہمیں سنا کر ہمیں سمجھایا گیا کہ دیکھو خیر خواہی کتنی بڑی چیز ہے۔ چونٹی ایک معمولی جانور، اس نے اپنے قوم و قبیلے کے ساتھ خیر خواہی برتی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا۔ تو ہمیں بھی خیر خواہی کرنی ہے، انسانوں کے ساتھ خصوصی طور پہ اور جانوروں کے ساتھ بھی۔ اصل خیر خواہی جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے، والد صاحب کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر ایک کے احکامات اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور یہ خیر خواہی، پھر اس سے بڑی خیر خواہی جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، جو کافر ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو ان کے لیے محنت کرنا، ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح کتنے مسلمان ہیں نماز نہ پڑھ کے جہنم میں جا رہے ہیں، گناہ کبیرہ میں لگ کے جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی خیر خواہی میں لگنا اور ان کو نماز کی طرف اور اعمال صالحہ کی طرف دعوت دینا، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے نعمت کی شکر ادا کر سکوں، اور جو تو نے نعمت مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، یعنی مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ پھر یہاں سے اسی رکوع میں، دوسرے رکوع میں ہدہد اور ملکہ سبا کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ہدہد نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام کو وضو کے لیے ضرورت پڑی۔ اللہ نے اس پرندے کے اندر خاصیت رکھی ہے کہ جہاں بھی پانی ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو انہوں نے پوچھا تو وہ تھا نہیں، تو پھر وہ ناراضگی کا اظہار کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد آیا اور پھر اس نے بتایا کہ یمن میں ایک ملکہ ہے اور وہ اور اس کی قوم وہ سورج کی پرستش کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کتنی یعنی عبرت کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ یعنی آج ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں نا، تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں، فلانے ملک کے اندر سڑکیں کیسی ہیں اور ان کا نظام کیسا ہے، اور کتنی جدید ٹرینیں ان کے یہاں چلتی ہیں، کتنی نئی نئی گاڑیاں ان کی آئی ہوئی ہیں۔ لیکن اس نے آ کر کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہاں پر ایسی قوم ہے جو اللہ کے غیر کی عبادت کرتی ہے، یعنی ایک جانور بھی، اس کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ یہ قوم اگر اسی طرح مر گئی تو یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس نے بھی آ کر وہاں کے ٹرینوں کا اور وہاں کی جدید چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ اس کو بھی فکر تھی کہ کیسے ان تک بھی دعوت پہنچ جائے۔ تو پھر جو ہے وہ جو ہے یہاں پر دونوں جگہ اس پارے میں 2 سجدے ہیں، اور دونوں جگہ جو ہے وہ اللہ کے عرش کو ذکر کیا گیا، اور اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اس بڑے عرش والے کے سامنے تم بھی سجدہ کرو تاکہ تم بھی فرما برداروں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ اور پھر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے دعوت نامہ بھیجا، تو ملکہ سبا نے مشورہ کیا اپنے ارکان دولت سے، افتونی فی امری، بتاؤ کیا کروں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ یہاں سے تیسرا رکوع سورہ نمل کا شروع ہو رہا ہے، جو تم بتاؤ گے تو اسی مشورے سے ہم چلیں گے۔ تو ارکان دولت نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم تو طاقت والے ہیں، اگر آپ ہمیں دیکھ لیجئے، اگر لڑائی کرنی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو وہ بڑی عقل مند تھی، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، دیکھو اگر لڑائی کا راستہ اختیار کریں گے نا، تو جب بادشاہ اپنے فاتح مفتوح کے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو فاسد کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو میں ایسا کرتی ہوں، ان کا امتحان لیتی ہوں۔ تو اس نے پھر ہدیے بھیجے کچھ اس اپنے زمانے کے حساب سے عجیب، سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے، کہ سلیمان علیہ السلام واقعی نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ اگر وہ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ بادشاہ ہوں گے تو میرے ہدیوں کو قبول کر لیں گے، کیونکہ جو عام دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور اگر وہ واقعی نبی ہوں گے تو میرے ہدیوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کے دل میں تو دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی فلما جاء سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال دیتے ہو، میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا وہ تم سے بھی بہت بہتر ہے، جاؤ تم ہی اپنے یہ ہدیے واپس لے جاؤ۔
اور اس کو بولو کہ کلمہ پڑھ لے میرا، ورنہ میں ایسے لشکر کے ساتھ آؤں گا کہ تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، پھر میں تمہیں ذلیل کر کے نکال دوں گا۔ اب اس نے اپنے ارکان دولت سے کہا کہ چلو بھائی اب تو یہ امتحان میں پاس ہو گئے، اب ہم چلتے ہیں، چنانچہ وہ وہاں سے چلی۔ تو ادھر سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ چونکہ وہ ایک بڑی بادشاہ تھی اور بڑا اس کا تخت و تاج تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو اپنی طاقت دکھاتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے چلی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کون اس کا عرش جو اس کا تخت ہے وہ میرے پاس لے کے آ جائے گا۔ تو ایک جن نے کہا کہ حضرت آپ کے اٹھنے سے پہلے یعنی آپ جو یہاں پر ابھی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور ظاہر اسمبلی 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو میں اس 2-3 گھنٹے سے جب آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی یعنی سمجھ لیں 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ تخت لا دوں گا۔ تو ان کے ایک وزیر تھے اور ان کے پاس اللہ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت لا کے دے دوں گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے قرآن کی طاقت بتائی۔ عام طور پہ لوگ جنات کی طاقت سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ جن نے کہا 2 گھنٹے کے اندر اندر، اور وہ جو ایک مسلمان تھے، آدمی تھے، مسلمان تھے، لیکن ان کے پاس اس اپنی جو اس زمانے کی کتاب تھی، اس کی دولت تھی، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت آپ کے پاس لا دوں گا۔ چنانچہ وہ لے آئے، اور جب انہوں نے دیکھا اپنے پاس وہ تخت، تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ شکر ادا کیا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کوئی حکومت مل کا عہدہ مل جائے، کوئی پیسہ ایکسٹرا آ جائے تو آدمی سرکشی پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو جب تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز مل بھی جائے تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے شکر کیا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ تو میری آزمائش ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا تو اس شکر کا فائدہ اس کو ہی ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان ہے نہیں۔ پھر آخری رکوع میں پھر قوم سمود کا اور قوم لوط کا قصہ بیان کیا گیا۔